اس بندے نے پاکستان میں سب سے زیادہ قرض لیا اور سب سے زیادہ مقروض کیا۔ پارٹی وائز حکومت کون کون سی تھی اور کتنا کتنا قرض لیا؟ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان نے اس وقت تک کل کتنے قرضے لیے اور ان قرضوں کی کیا تاریخ ہے، کس کس پارٹی نے کتنا کتنا پاکستان کو مقروض کیا، اور وہ جو کہتے تھے ہم قرض نہیں لیں گے، خودکشی کر لیں گے، انہوں نے کتنا قرض لیا۔ ان سب میں سب سے آگے جو ہیں وہ عمران خان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، حقائق دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل وہ حقائق ہیں جو کہ آپ کے پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہیں، ان سے کوئی بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ چلتے ہیں بورڈ کی جانب دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں جی، 1947 سے لے کر 1971 تک اس 24 سالہ دور میں صرف اور صرف پاکستان پر جو قرض تھا وہ 30 ارب تھا، اور ٹوٹل قرض بھی 30 ارب ڈالر تھا۔ یہ ارب ڈالر ہیں، 30 ارب ڈالر۔ 24 سال میں صرف 30 ارب ڈالر جو قرض تھا۔ اس کے بعد 1971 سے 1977 تک پاکستان کی پہلی جمہوری جو حکومت آئی تھی، یہ اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی، تو انہوں نے 67 یعنی 67 ارب ڈالر جو قرضہ لیا، تو ٹوٹل قرضہ جو ہو گیا وہ 97 ارب ڈالر ہو گیا پاکستان پر۔ ٹوٹل جو قرضہ اس وقت ہوا 97 ارب ڈالر۔ اس کے بعد 1977 سے لے کر 1988 تک یہ جنرل ضیاء الحق کا مارشاء اللہ کا دور تھا، اور اس مارشاء اللہ کے دور میں 439 ارب 11 سال میں یہ قرض لیا گیا، تو ٹوٹل قرض ہو گیا 523 ارب ڈالر۔ 1988 سے لے کر 1990 تک یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور پاکستان کی تاریخ کی دوسری جمہوری حکومت تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے اس تقریباً جو تھا، یہ کوئی 2.5 پونے 3 سال کا دور تھا، اس میں انہوں نے اپنا 188 ارب ڈالر جو تھا وہ ٹوٹل قرض لیا، تو اس طرح ٹوٹل قرض جو بنا وہ 711 ارب ڈالر بنا۔ اس کے بعد 1990 سے لے کر 1993 تک میاں نواز شریف کی حکومت آئی، اور انہوں نے 425 ارب ڈالر قرض لیا، اور اس طرح ٹوٹل جو قرض کی وہ لمٹ تھی وہ 1136 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد 1993 سے لے کر 1996 تک محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، ان کا دوسرا دور حکومت تھا۔ انہوں نے 568 ارب ڈالر قرضہ لیا۔ اس طرح ٹوٹل قرضہ جو تھا وہ 17,000 وہ ہو گیا 1704 یعنی 1704 ارب ڈالر۔ اس کے بعد 1997 میں میاں نواز شریف کی حکومت دوبارہ آئی، تو 1999 تک اس 2 سالہ دور میں انہوں نے لیا 1242 ارب ڈالر، اور یہ ٹوٹل قرض جو تھا وہ پہنچ گیا 2946 ارب ڈالر تک۔ پھر 1999 سے 2008 تک پھر فوجی حکومت آ گئی، پرویز مشرف صاحب کا مارشاء اللہ آ گیا، تو انہوں نے اپنے اس تقریباً 9 سالہ دور میں 3181 ارب ڈالر جو تھا قرض لیا، اور یہ ٹوٹل جو قرض کی رقم تھی وہ بن گئی 6127 ارب ڈالر۔ اس کے بعد 2008 میں پھر جمہوریت آ گئی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم بنے جناب یوسف رضا گیلانی۔ انہوں نے اپنے تقریباً یہ 4 سالہ ان کا دور تھا، اس میں انہوں نے لیا 6570 ارب ڈالر، اور ٹوٹل جو قرضہ تھا وہ بن گیا 12697 ارب ڈالر۔ اس کے بعد یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ 2012 میں نائل ہو گئے تھے، اور راجہ پرویز اشرف جو تھے وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہی امیدوار تھے، تو وہ وزیر اعظم بنے۔ انہوں نے 2012 سے 2013 تک یعنی 1 سال میں جو قرض لیا وہ ہے 1594 ارب ڈالر، اور یہ ٹوٹل جو قرض تھا وہ بن گیا 14291 ارب ڈالر۔ پھر 2013 سے 2017 تک پھر جمہوریت آ گئی، میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، پی ایم ایل این کا دور تھا، تو اس میں تقریباً یہ 4 سالہ جو دور تھا اس میں 7117 ارب ڈالر قرضہ لیا گیا۔ ٹوٹل جو قرض تھا وہ ہو گیا 21408 ارب ڈالر۔ یہاں سے پھر میاں نواز شریف نائل ہو جاتے ہیں، اور 2017 میں پی ایم ایل این کے ہی کینڈیڈیٹ تھے شاہد خاقان عباسی، انہوں نے تقریباً 1 سال میں 3545 ارب ڈالر جو قرضہ لیا، اور اس قرض کو پہنچا دیا 24953 ارب ڈالر۔ یہ 24953 ارب ڈالر وہ قرض ہے جس پہ عمران خان صاحب نے الیکشن جیتا تھا۔ 2018 کی کمپین تھی، عمران خان صاحب جو تھے وہ بار بار جو خطاب کرتے تھے اس میں چیختے تھے کہ ملک
تاریخی ایسا مطلب ایک ریکارڈ بن گیا کہ پاکستان پر تقریباً 24,953 ارب ڈالر کا قرض چڑھ چکا ہے۔ تو پھر یہاں سے میاں جو اپنا عمران خان صاحب تھے وہ الیکشن جیتے اور 2018 میں پرائم منسٹر بنے۔ یہاں پر آپ ذہن میں رکھیں کہ 1947 سے لے کر 2018 تک 1947 سے لے کر 2018 تک جو قرضہ تھا پاکستان پر وہ 24,953 ارب ڈالر تھا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو تقریباً یہ 71 سال بنتے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے 1947 سے لے کر 2018 تک، تو یہاں تک 24,953 تھا۔ پھر عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں قرض نہیں لوں گا، میں خودکشی کر لوں گا، اور انہوں نے صرف اور صرف 4.25 سال میں 24,289 ارب ڈالر قرض لیا۔ 4.25 سال اور 71 سال یہ قرض جو تھا اس کے برابر انہوں نے کر دیا، اور اس طرح جو ٹوٹل ہمارا قرض بن گیا وہ عمران خان صاحب نے جو چھوڑا وہ ہے 49,242 ارب ڈالر۔ یہاں سے پھر 2022 میں عمران خان جو تھے ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی، اور پھر وزیر اعظم بنے پی ڈی ایم کے میاں شہباز شریف۔ انہوں نے ایک سال میں 10,000 ارب ڈالر جو تھا وہ قرض لیا۔ تو اس طرح ہمارا جو قرض ہے پاکستان کا 2023 کے اینڈ تک، اس حکومت کے آنے سے پہلے تک 59,242 ارب ڈالر تک پہنچ گیا، اور اس میں اگر آپ 24,000 ارب ڈالر میاں عمران خان نیازی کے نکال لیں تو باقی دیکھیں تقریباً آپ کا کوئی 75 سال میں جو قرض بنتا ہے وہ 35,000 ارب ڈالر بنتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اکیلے نے 24,000 ارب ڈالر سے زیادہ قرض لیا۔ اب چلتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں پارٹی وائز حکومت کون کون سی تھی اور کتنا کتنا قرض لیا۔ تو اس میں بھی چیمپئن جو ہے وہ عمران خان نیازی ہیں کہ سب سے پہلے دیکھیں پیپلز پارٹی کے 4 دور رہے، 1971 سے 77 تک، پھر 88 سے 90 تک، پھر اس کے بعد جو تھا 1993 سے 96 تک، اور پھر 2008 سے 2013 تک۔ ان 4 ادوار میں پیپلز پارٹی نے جو قرض لیا ہے وہ ہے 8,987 تقریباً 9,000 ارب ڈالر۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت 1 سال رہی ہے، اور پی ڈی ایم کی حکومت جو تھی انہوں نے لیا ہے 10,000 ارب ڈالر قرض، اور پی ایم ایل این کے جو 4 دور بنتے ہیں ان میں 12,329 ارب ڈالر جو ہے وہ قرض لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی جو تھی جس نے قرضے اتارنے تھے اور ملک سنوارنا تھا، اور یہی ان کا سلوگن تھا کہ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ قرض لے رہی، جس کی وجہ سے ملک غربت کی لکیر سے نیچے زندگی لوگ گزار رہے۔ تو پی ٹی آئی ماشاءاللہ اس میں چیمپئن ہے، 24,289 ارب ڈالر صرف اور صرف 4.25 سال کے مدت میں انہوں نے لیا، اور یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ اس کے بعد یہاں پہ فوجی حکومت دیکھتے ہیں۔ فوجی حکومت جو اپنا پہلی جو حکومت تھی ایوب خان صاحب کی، تو اس دور میں قرضہ جو تھا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے 11 سال اور جنرل مشرف کے 9 سال، یہ تقریباً یہ 20 سالہ دور تھا فوجی دور، اور اس میں ٹوٹل جو تھا 3,607 ارب ڈالر قرضہ لیا گیا۔ 20 سالہ فوجی ادوار میں 3,607 ارب ڈالر قرضہ لیا گیا، اور باقی جو تھا آپ کا اس وقت جو ہے تقریباً 56,000 ارب ڈالر جو ہے وہ آپ کی جمہوری حکومتوں نے لیا۔ تو یہاں پر جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ جھوٹے نعرے لگاتا ہے، ملک کا کوئی نہیں سوچتا، ہر بندہ جو ہے وہ قرضے لے کر ملک کو مقروض کر کے اپنا ٹائم گزار کر چلے جاتے ہیں، اور بعد والے جب آتے ہیں تو وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو امید ہے یہ والی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس بندے نے پاکستان میں سب سے زیادہ قرض لیا اور سب سے زیادہ مقروض کیا، اور اس قوم کو 20 سال پیچھے دھکیل دیا۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ بہت شکریہ۔